وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اسباب ظاہری چاہے موجود ہوں یا نہ ہوں، مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ صرف اللہ کے سہارے پر کھڑے ہو جائیں۔ کسی بھی مشرک اور کافر کے ڈراوے پہ یا ان کے دھمکیوں میں آ کر کے اللہ رسول کی راہوں کو ترک کر دینا، فرمایا کہ یہ شکست کا ایک راستہ ہے، اور ایسی ہی شکست کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا ہے غزوہ احد کے موقع پر۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تحقیق مدد کی اللہ نے تمہاری بدر کے مقام پر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بہت ذلیل تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں ذلیل سے مراد ہے کم تعداد، مسلمانوں کی تعداد اذلہ بہت کم تھی، بہت کمزور مسلمان تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر نصرکم اللہ ببدرین، یہ احسان یاد کرو کہ ہم نے تمہیں بدر کے مقام پر کس طرح مدد اور نصرت سے نوازا، اور یہ کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی بھی نعمت، کوئی بھی مدد مل جاتی ہے اور حاصل ہو جائے، کوئی بھی طاقت جسمانی ہو، روحانی ہو، یا امداد ظاہری یا باطنی، کسی بھی قسم کی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت نہ حاصل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتی ہے لعلکم تشکرون، تاکہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں پر کس طرح ہوتا ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اگر اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی اس نعمت کی شکر گزاری نہیں کر رہا۔ انسان کا شکر ادا لفظوں سے کیا جاتا ہے، اور اسے جزاک اللہ یا کوئی بارک اللہ اس طریقے کے الفاظ کہے جاتے ہیں، تو انسان کا شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ انسان کو جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ اس وقت عنایت فرما رہے ہیں، اس نعمت کا صحیح طریقے سے، صحیح انداز سے استعمال کرنا، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں یہ جو مدد اور نصرت عطا کی تھی، اس کے لیے تمہیں ہمارا شکر ادا کرنا تھا، اور ہمارا شکر کس طرح کرنا تھا؟ اور وہ شکر اس طرح کرنا تھا کہ تمہیں تقوی اور صبر کا دامن تھامنا تھا، اور اس وقت تم نے تقوی اور صبر کا دامن نہیں تھاما، تو اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اذ تقول، اس وقت کو یاد کرو کہ جب آپ یہ کہہ رہے تھے للمؤمنین، مسلمانوں کو، الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ ان یمدکم، کہ مدد کرے تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین، جو کہ اتارے گئے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے مسلمان فوجیوں کو ترتیب دے رہے تھے اور ان کی صفیں مرتب فرما رہے تھے، تو اس وقت لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مسلمان فوجیوں کو ابھارنے کے لیے، ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے ایک درس دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، پیغام دیتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوجیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ کہہ رہے تھے الن یکفیکم ان یمدکم، اے مسلمان فوجیوں، اے مسلمان صحابہ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے فرشتے نازل کیے جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ آپ کی تعداد بہت تھوڑی ہے، یعنی کافر کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، یہ 3000 تھے اور یہاں صرف یہ 1000 تھے، تو فرمایا کہ اس بات سے حوصلہ شکن نہ ہو جائیے گا، آپ کی مدد کرنے کے لیے ہم آسمانوں سے فرشتے نازل کریں گے۔ تو یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ کے حکم سے فوجیوں کو ہی دے رہے تھے کہ اے فوجیوں، کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، کہ تمہاری 3000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی جائے گی، منزلین، جو کہ آسمان سے اتریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری مسلمان صحابہ کو دے رہے تھے، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ بلا، کیوں نہیں، بلکہ
ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور تم تقوی کا دامن اختیار کر لو گے، تھام لو گے، ویأتوکم من فورہم، وہ فرشتے آئیں گے تمہارے پاس اپنے جوش سے، ھذا ویأتوکم من فورہم ھذا، اور وہ آئیں تم پر اپنے جوش سے، یعنی کافر اگر اپنی پرزور طاقت کے ساتھ تم پر حملہ آور ہو جائیں، یمددکم ربکم، مدد کرے گا تمہاری اللہ تعالیٰ تمہارا رب، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، 5000 فرشتوں کے ساتھ، مسومین، جو نشان زدہ ہوں گے، جو نشانیوں کے ساتھ آئیں گے، جن پر نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 خوشخبریاں یہاں دیں۔ پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری فرشتوں کے ساتھ مدد کرے گا، اور پھر فرمایا کہ مدد اس طرح ہوگی کہ بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں کے ساتھ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کی خوشخبری فرمائی کہ 3000 فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے۔ پھر بخمسۃ آلاف فرمایا کہ 5000 فرشتے نازل ہوں گے۔ اور سورۃ الانفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا کہ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، ہم تمہاری مدد یہ کریں گے کہ 1000 فرشتوں کے ساتھ، جو کہ مردفین پے در پہ آئیں گے، یعنی کہ وہ آئیں گے ایک کے بعد ایک، پے در پہ آئیں گے، مردفین ردیف ہو کر ایک کے بعد ایک آئے گا، اور وہ آ کر کے آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہ مختلف صورتحال ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف تعداد کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ 1000 آئیں گے، پھر 1000 ضرورت پڑی تو 3000 آئیں گے، اور آئیں گے تو 5000 تلک فرشتے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تو صرف مسلمانوں کی تسکین کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے ان کی وعدہ کیا تھا، بلکہ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم خود یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ ایسے فوجیوں کو دیکھا ہے جنہیں ہم پہچان نہیں پا رہے تھے، اور وہ ہماری جگہ آتے تھے اور ہمارے ہی آگے آتے تھے، اور اگر کسی مسلمان کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ فرشتہ وہ آتا تھا، اور وہ آ کر کے اس مسلمان فوجی کی جگہ پر لڑتا تھا اور اس کی مدد کیا کرتا تھا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ انہیں دیکھا کہ وہ عمامے باندھے ہوئے تھے، اور عمامے کے یعنی کہ کلر بھی احادیث میں بتائے جاتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے دیکھا کہ وہ زرد رنگ کے عمامے باندھے ہوئے، کسی نے دیکھا کہ وہ سفید رنگ کے، کسی نے دیکھا کہ وہ سیاہ رنگ کے، اور کسی نے دیکھا کہ وہ یعنی کہ سبز رنگ کے عمامے باندھے ہوئے۔ تو 3 طریقے کی روایت آتی ہیں، باقاعدہ صحابہ رضوان اللہ علیہم ان کے حلیے بھی بیان کرتے ہیں، ان کے عماموں کے کلر بھی بیان کرتے ہیں کہ رحمۃ اللہ علیہم نے یہ ایک سنت نکالی ہے کہ عمامہ باندھنا یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ تو عمامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور فرشتوں کی صفت بھی ہے کہ فرشتے عمامے باندھ کر کے آئے ہیں میدان جنگ میں، اور مسلمانوں کی جگہ پر انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے۔ بلا ان تصبروا، کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، یہی 2 چیزیں ہیں۔ اس جنگ کے دورانیے میں بھی 2 چیزیں یعنی قابل ذکر تھیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار مسلمانوں کو وہ پس منظر یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے اس وقت بھی صرف ان 2 چیزوں کا دامن چھوڑا ہے، صرف ان 2 چیزوں کو ترک کیا تم نے، اور تم نے یہ دیکھا کہ باوجود اس کے کہ ہم نے مدد و نصرت آسمان سے نازل کی، لیکن تم وہ جنگ جیت نہیں سکے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے مدد و نصرت بھی آ جاتی ہے، لیکن اس وقت انسان حوصلہ ہار جائے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ تقدیر بعض اوقات انسان کی زبان کی نوک پر آ جاتی ہے، یعنی ایسی تقدیر کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ تقدیر 2 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو معلق ہوتی ہے، اور ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو مبرم ہوتی ہے۔ تو معلق جو تقدیر ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے، کیونکہ وہ انسانی اعمال سے پیوستہ ہوتی ہے، وہ انسان کے اعمال کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر انسان آگ جلائے گا، تقدیر فوراً آڑے آ جائے گی اور وہاں گرمی پیدا ہو جائے گی، شعلے نکلیں گے، انگارے نکلیں گے۔ اگر انسان اپنا ہاتھ ان شعلوں کے اندر ڈال دے گا تو لازمی تقدیر یہ ہے کہ وہ اس کا ہاتھ جلا دے گی۔ تو یہ انسان سے پیوستہ ہے، انسان سے جڑی ہوئی ہے۔ تو بعض اوقات تقدیر انسان کی زبان کی نوک پر آ جاتی ہے، انسان کو ایسا کلمہ بولتا ہے کہ جس سے اس کا اپنا نقصان خسارہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان ایسی بات بول جاتا ہے جس سے اس کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تقدیر معلق ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر یہ نازل کی کہ آسمان سے فرشتے یعنی کہ اتار دیے، اور یہ اللہ کا ایک وعدہ تھا، لیکن لوگوں نے اپنے ایک تقوی اور صبر کو تھامے نہیں رکھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے جو مجاہدین تھے انہوں نے صبر اور تقوی کے فقدان کے اوپر مسلمانوں کو اس شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ اسی درس کے یعنی کہ بنسبت یہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ جنگ کا قصہ یاد دلا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم
کو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے صبر اور تقوی اختیار کرنا ہے اور تم نے اسی چیز کو ان کے پاس پوچھ ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ تمہیں ان 2 چیزوں کی فقدان پر شکست کا سامنا ہوا۔